لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأمدتنا ومعتمدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازی جائے اور یہ محبت بھری محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ میں یہاں کے دوستوں سے پہلے تو معذرت کروں گا کہ 2 3 4 سال سے ان میں حکم دے رہے تھے، کچھ میری عمر کا تقاضا ہے، کچھ میری مصروفیتیں، حاضر نہ ہو سکا۔ بہر اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ حاضری نصیب ہو گئی۔ عزیز بے قاری غلام احمد صاحب نے جس انداز سے حسین نعت شریف پڑھی جس میں محبت ہی محبت نظر آتی تھی، ان کی اس نعت شریف سے ہی میں متاثر ہو کر مجھے ایک یہ حدیث پاک ذہن میں آئی، اسے حدیث محبت کہہ لیجیے۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مومن میں ہوں، وہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ نہیں میں ہوں۔ یہ سارے ہمارے اختلافات ایسے چل رہے ہیں۔ ضرورت تھی کہ اس ضمن میں گنبد خضرا کے مکین میرے اور آپ کی ایمان و جانوں کے والی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح ارشاد ملتا جس کے بعد کسی کو کوئی گنجائش اعتراض کی نہ ہوتی کہ مومن کون ہے اور کون نہیں، وہی حدیث وہی اصول وہ سب پر لاگو ہو۔ وہ اشارہ فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن ہو سکتا ہی نہیں حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس بندے کو اس کے باپ سے، بیٹے سے اور ساری کائنات سے۔ جب تک کسی کے دل میں میری محبت اتنی نہیں ہو جاتی کہ ماں بہت پیچھے، باپ بہت پیچھے، بیٹا بہت پیچھے، کائنات بہت پیچھے اور میری ذات سب سے آگے، اگر کسی کے دل میں میرا پیار اس حیثیت کا ہے تو وہ اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کرے۔ اگر وہ ماں کو ترجیح دیتا ہے، باپ کو ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ یقین کرے کہ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ میرے دل کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی محبت میری ماں سے بہت ہو، ماں میری بہت پیچھے، مصطفیٰ بہت آگے، میرا باپ بہت پیچھے، مصطفیٰ بہت آگے، میرا بیٹا بہت پیچھے، محبوب بہت آگے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں پہلا لفظ ایمان کا اور دوسرا دو تین بات اس وقت ذہن میں ہے۔ لا یؤمن ایمان کیا ہے؟ اکونا مرکزیت احبا محبت،
ان پر تھوڑا تھوڑا تبصرہ ان تینوں لفظوں پر ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ میں اور میرے یہ ساتھی ہم آپ لوگوں کی جو خدمت کرتے ہیں، مساجد میں چٹائیاں بچھاتے ہیں، اذانیں پڑھتے ہیں، جماعتیں کرتے ہیں، آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے نمازی آ گئے ہیں، مسجد کے محلے کے، یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بیٹو یہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اچھی بات ہے، یاد ہو، مگر اس وقت آپ کو بتانے کے لیے جو ایمان کا مختصر سا خاکہ تصور ذہن میں آ رہا ہے، جو آپ کو یاد رہ جائے، وہ جگہ تو اپنی جگہ پر تفصیل یاد ہونی چاہیے، مگر وہ لمبی ہے۔ ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے اور مومن کے دل میں چلا جائے۔ ایمان، یا یوں سمجھ لیجیے، ایمان اس خوشبو کا نام ہے جو محبوب کے زلف عنبرین سے مہکے اور میرے تیرے دل و دماغ کو متر کرتی ہی چلی جائے۔ یا تیسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، ایمان اس کیفیت کا نام ہے جب مومن کسی کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کے محبوب کی بات کی جائے تو وہ اس کے دل پر اترے اور اثر انداز ہو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ایمان بیٹے بہت بڑی شے ہے۔ اس کے بڑے ہونے کی دلیل ایک دو باتیں، کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے مال کا اور جان کا۔ ڈاکو آ گیا، اس نے کہا کہ سارا سامان نکال ورنہ گولی مارتا ہوں۔ کوئی بھی ہوگا ڈر جاتے ہیں، اچھا یار یہ 10,000 روپیہ پڑا یہ بھی لے جا، 10 تولے سونا پڑا یہ بھی لے جا، اور یہاں 200 پاؤنڈ پڑے وہ بھی لے جا، اور $50 پڑے وہ بھی لے جا، 10,000 کی پاکستانی کرنسی وہ بھی لے جا، گولی نہ مار۔ جب جان کا اور مال کا مقابلہ ہوتا ہے تو مال مار کھا جاتا ہے، سارا مال لوگ دے دیتے ہیں، جان بچا لیتے ہیں۔ معلوم ہوا جان کی قدر و قیمت ڈھیروں کے ڈھیر خزانے ہوں تو اس سے زیادہ ہے، سونے کے پہاڑ ہوں تو اس سے زیادہ ہے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہوں تو زیادہ ہے۔ جان لوگ بچاتے ہیں، مال دے دیتے ہیں۔ مال بہت پیچھے رہ گیا، جان بہت آگے چلی گئی۔ ایک بات، اور کبھی کبھی بیٹے مقابلہ ہو جاتا ہے جان کا اور ایمان کا۔ جان اور ایمان کا جب مقابلہ ہو تو پھر لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ایمان بچا لیتے ہیں۔ میں آپ یہاں جتنے ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، ہم منوں کے حساب سے گناہ ہمارے سروں پر لیے پھر رہے ہیں، ٹنوں کے حساب سے لیے پھر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہیں، مگر اس محفل میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جسے کہا جائے کہ تجھے 50 کروڑ پاؤنڈ دے دیے جائیں گے، ذرا رسول اللہ کو گاڑی تو دے دے۔ معاذ اللہ، ایک بھی ایسا نہیں، میرا یقین ہے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا۔ 50 کروڑ 50 کھرب اگر کہہ دیا جائے کہ سونے کا پہاڑ تجھے دے دیں گے، بشرطے کہ مومن ہو، وہ مومن سے کہا جائے کہ سونے کا پہاڑ تجھے دے جائیں گے مگر مصطفیٰ کو گالی تو دے دے، وہ کہے گا کر تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، قیمت ہو سکتا ہے، میری بنیاں کر کے کتوں کے سامنے تو پھینکی جا سکتی ہیں، مگر رسول اللہ کے خلاف میرے منہ سے زبان بات نہیں کر سکتی۔ اب یہ دیکھیے، یہ مقابلہ ہے جان کا اور ایمان کا۔ لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ایمان بچا لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ مال سے جان آگے اور جان سے ایمان آگے۔ اب بھلا ایمان سے آگے بھی کوئی شے ہے؟ نہیں۔ یہ عام کبھی کبھی جیسے اب یاد آ گیا، پوچھتا ہوں کہ ایمان سے آگے، تو لوگ سر ہلاتے جی ایمان تو بہت بڑی شے ہے، ایمان سے آگے تو کچھ نہیں۔ مگر بیٹے مال اور جان کا مقابلہ ہو تو مال پیچھے، جان آگے۔ جان اور ایمان کی بات ہو تو جان بہت پیچھے، ایمان بہت آگے۔
بہت آگے، بہت ہی آگے ایمان۔ اگر کبھی ایمان کسی پلیٹ فارم پر، کسی سٹیج پر ایمان اور مصطفیٰ کا ذکر آ جائے تو ایمان بہت پیچھے، مصطفیٰ بہت آگے ہے۔ بہت ایمان بہت پیچھے، ایمان بہت پیچھے، مصطفیٰ بہت آگے۔ اب یہ ذہن میں شاید آپ کے کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ ایمان بہت پیچھے اور رسول اللہ بہت آگے، یہ سمجھ کیسے بات آئی؟ تو بیٹے اس کے سمجھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک شے ہوتی اصل، ایک ہوتی ہے تابع۔ اصل پہلے ہوتی ہے، تابع تابع ہوتی ہے۔ اصل اور تابع کا مسئلہ یوں سمجھائے گا کہ سورج اصل ہے اور دھوپ تابع ہے، چاند اصل ہے، چاندنی تابع ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورج ہے تو دھوپ ہے، یہ تو سمجھا رہی بات۔ سورج ہے تو دھوپ ہے، سورج نہیں ہے تو دھوپ بھی نہیں ہے، چاند ہے تو چاندنی ہے، چاند نہیں ہے تو چاندنی بھی نہیں ہے۔ محبوب اصل ہے، محبوب اصل ہے، ایمان تابع ہے، مصطفیٰ ہیں تو ایمان ہے۔ رسول اللہ ہیں تو ایمان ہے۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں یہ کیا ہوا جی، وہ تو 1400 سال ہو گئے سرکار گزر گئے ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ ایسی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب سورج تو نہیں ہے مگر دھوپ ہے۔ یہ کیسا جاہل بندہ ہوگا جو کہتا ہے کہ صاحب سورج نہیں ہے دھوپ ہے، چاند نہیں ہے چاندنی ہے۔ اگر یہ صحیح ذہن میں آتی ہے کہ سورج ہے تو دھوپ ہے تو پھر ماننا ہوگا کہ مصطفیٰ ہیں تو ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں، سورج کی دھوپ کی آ گئی، دھوپ کو سورج سے اور سورج کو دھوپ سے بڑا گہرا رابطہ ہے، بڑا گہرا رابطہ ہے۔ سورج دھوپ کے قریب ہے اور سورج یہاں سے کتنا ہے؟ 9 کروڑ میل ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، 9 کروڑ میل یہاں سے سورج ہے۔ دھوپ کو 9 کروڑ میل دور اپنے اصل سے بڑا قرب ہے، بڑا قرب ہے، بہت نزدیک ہے دھوپ۔ 9 کروڑ میل اصل دور ہے، دھوپ یہاں ہے مگر 9 کروڑ میل سے تعلق ہے اس کا۔ اور کبھی کسی اعتراض نہیں کرتے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 کروڑ میل دھوپ کا سورج سے تعلق ہو؟ اگر دھوپ کا تعلق 9 کروڑ میل دور سورج سے ہو سکتا ہے اور ہے تو پھر مانو کہ نور ایمان کا تعلق مصطفیٰ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے تیسری بات، جیسے دھوپ میں بیٹھ کر میں سورج کو دیکھ سکتا ہوں بشرطے کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چھپر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، شامیانہ نہیں ہے، دھوپ میں بیٹھ کر سورج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چاندنی میں بیٹھ کر بیٹے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ایک ٹھیک ہے کہ تابے میں بیٹھ کر دھوپ تابے ہے، میں تابے میں بیٹھ کر اصل کو دیکھ لیتا ہوں، چاندنی تابع ہے، چاند اصل ہے، چاندنی میں بیٹھ کر اصل چاند کو دیکھ لیتا ہوں تو بیٹے مان ایمان تابع ہے، ایمان میں رہ کر میں مصطفیٰ کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔
بہت سے ہمارے بزرگ گزرے کے اس میں گرامی ذہن سے اتر گیا. وہ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ طرفتین، یہ بات یاد آ گئی، لو حجب عنی رسول اللہ طرفتین واللہ ما علقت نفسی من المسلمین. فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری نگاہوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے محبوب جدا ہوں تو میں اپنے آپ کو مومن گنتا ہی نہیں. مومن کہ دھوپ میں بیٹھ کر جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا، جہاں چاندنی ہوگی وہاں چاند ہوگا. اگر یہ بات میری صحیح ہے کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا، جہاں چاندنی ہوگی وہاں چاند ہوگا، تو پھر مانو جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ تابع اس تابع میں بیٹھ سورج دھوپ تابع ہے، یہاں ہے دیوار پر دھوپ لگ رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سورج بھی یہاں ہے، سورج بھی یہاں ہے. اگرچہ وہ ہے تو 9 کروڑ میل، ہے تو 9 کروڑ میل، مگر ہے یہاں. یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہے 9 کروڑ میل، مگر دھوپ لگی ہوئی دیوار پر. جہاں دھوپ ہے وہاں آفتاب ہے، جہاں دھوپ ہے وہاں آفتاب ہے. تو جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی. اب میں کیسے مان لوں کہ یہاں ایمان نہیں ہے؟ یہ سارا ایمان ہی تو نظر آ رہا ہے. یہ ساری ایمان کی محبت کی باتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں. ورنہ کون مغرب کے وقت آتا ہے؟ آپ مغرب کے وقت کاروبار چھوڑ کر یہاں آ گئے. آپ کا آنا بتاتا ہے کہ ایمان ہے. تو بیٹے جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی ہوں گے. واللہ الحمد. ایک بات اور سورج کی یاد آ گئی کہ سورج 9 کروڑ میل ہے. اگر یہاں آپ کے گاؤں میں بازار میں گائے بھینس نے پیشاب کر دیا، جانور نے پیشاب کر دیا، جگہ پلید ہو گئی، گیلی ہو گئی، بھیگی جگہ پلید ہو گئی، اس پر ہاتھ لگائیں گے ہاتھ پلید ہو جائے گا، کپڑا لگ جائے گا کپڑا پلید ہو جائے گا، پاؤں لگے گا پاؤں پلید ہو جائے گا، وہاں بیٹھ نہیں سکتے آپ. زمین کی اس حالت پر کہ وہ پلید ہو گئی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، رحم آ جاتا ہے آفتاب کو. سورج کو 9 کروڑ میل دور سے سورج کو رحم آتا ہے. وہ اپنی تیز نگاہوں سے زمین کو دیکھتا ہے، گرمی کے ساتھ دیکھتا ہے. اب آدھ گھنٹے کے بعد وہ زمین سوکھ جاتی ہے. اب کسی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھیں، کسی مسلک کے عالم سے، وہ کسی مسلک کا ہو، کسی طبقہ کا ہو، مگر وہ دین کی سوجھ بوجھ کچھ رکھتا ہو، اس سے پوچھیں مولانا اب یہ زمین سوکھ گئی ہے، اگر میرا یہاں ہاتھ لگ گیا، میرا کپڑا یہاں لگ گیا، تو وہ کپڑا پاک ہے یہ پلید ہے؟ تو آپ کو پلید کوئی بھی نہیں کہے گا. اس لیے کہ زمین کا پاک ہونا نچوڑنے کے ساتھ نہیں ہے، توڑنے کے ساتھ نہیں ہے، سوکھنے کے ساتھ ہے. یہ زمین سوکھ گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، سورج کو اس پر رحم آیا، اس نے اپنی تمازت اور گرمی سے اس کی نجاست کو ختم کر دیا ہے. اب وہ پاک ہے. بیٹے اگر 9 کروڑ میل یہ سورج 9 کروڑ میل سے گندی زمین کو اپنی نگاہ کے ساتھ، تیزی نگاہ کے ساتھ دیکھ کر گندی زمین کو پاک کر سکتا ہے اور زمین پاک ہو جاتی ہے، تو پھر میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آفتاب نبوت مدینے میں بیٹھ کر تیرے گندے دل کو پاک کیوں نہیں کر سکتا؟ وَيُعَلِّمْ وَيُزَكِّيهِمْ. میرا محبوب وہ ہے جو پاک صاف کرتا ہے، لہذا طیبہ پاک سے وہ آفتاب نبوت. اور یہ آفتاب جو 9 کروڑ میل دور ہے، یہ تو آفتاب نبوت کا نوکر ہے. یہ تو گولا ہے، گولا. گولا ایک پنجابی لفظ ہے، ہمارا پتہ نہیں سمجھتے آپ. یہ
یہ گولا ہے، چاند بھی گولا ہے، سورج بھی نوکر ہے۔ اگر چاند نوکر نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے اس کا سینہ کیسے چر جاتا اور اتنے دور سے کیسے سلام کرنے آ جاتا؟ اگر آفتاب نوکر نہ ہوتا تو صحابہ کے مقام پر، خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر صحابہ نے نماز عصر پڑھ لی ہے، حیدر کرار نے پڑھ لی ہے، نہیں پڑھی ابھی، حیدر کرار نے نماز نہیں پڑھی، پیارے محبوب نے پڑھ لی ہے۔ ان کی ران پر حضور سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ کیا کروں، محبوب کو جگا دوں، عرض کروں کہ حضور اٹھیے، میری نماز ضائع ہو رہی ہے، کیا کروں؟ پریشان ہو گئے، مگر فیصلہ یہ ہوا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ مصطفیٰ کو سونے دیں، آرام کرنے دیں، پتہ نہیں کس حالت میں رب ذوالجلال سے باتوں میں محو ہے۔ گرم آنسو گرے، فرمایا ما لک یا علی، علی کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ اس کا جواب ایک یہ تھا کہ حضور فرماتے کہ کوئی بات نہیں، نماز قضا ہوتی رہتی ہے، اب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو ساتھ اس کی قضائی دے لینا، مغرب کی نماز کے بعد عصر کی نماز قضا ہوگی ہے تو علی اس کی قضائی دے لینا۔ مگر نہیں، اگر یہ جواب ہوتا، یہ جواب، تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ حیدر کرار بہت بڑا بندہ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ حسنین کا بابا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ فاطمہ الزہرا کے سر کا تاج ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ فاتح خیبر یہ بندہ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ آغوش مصطفیٰ میں کھیلنے والا یہ نوجوان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کی عظمت کو بیان کرنا تھا، سورج واپس آیا ہے، نماز پڑھی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے خدمت نوکر ہیں۔ پچھلے سالوں میں شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا، امریکہ نے ایک چاند گاڑی بھیجی تھی آسمان پر، چاند، اس کا نام ہی چاند گاڑی تھا۔ اب تو چاند گاڑیاں یہ ہیں نا جو رکشے کی شکل میں چل رہی ہیں، انہیں ہم چاند گاڑی کہتے ہیں، مگر وہ اس کی پہلی چاند گاڑی تھی۔ عرصہ دراز تک وہ چاند پر اتری، وہ اتری تھی چاند پر، اور اس سے ان لوگوں نے کچھ پتھر روڑے اکٹھے کیے کہ لیبارٹری میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آ گئے، وہ واپس آیا، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں سب نے خبریں شائع کی کہ آ گئے۔ وہ 3 بندے تھے، ان میں سے ایک بندہ مصر گیا، یہ بھی اخباری خبر ہے، مصر گیا، رات ٹھہرا، مسجد کے قریب تھا، اذان ہوئی عشاء کی اور فجر کی، اس نے غور سے سنی، صبح کو اس نے کہا امریکہ مصری حکومت سے کہ مجھے پریس کانفرنس بلا دیں۔ اب سرکاری طور پر پریس کانفرنس بلائی گئی، سینکڑوں بندے آئے، اخبارات کے، ٹی وی کے، اخبارات کے، ریڈیو کے سینکڑوں بندے اکٹھے ہوئے کہ یہ بندہ چاند سے واپس آیا ہے، یہ بتائے گا کہ وہاں آبادی ہے یا نہیں ہے، پانی ہے یا نہیں ہے، بندے رہتے ہیں، یہ جانور رہتے ہیں، کچھ ہے بھی یا نہیں، اس قسم کی خبر دے گا۔ پریس کانفرنس بھرپور بیٹھی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، یہ آیا، آ کر بیٹھ گیا، 2-4-10 منٹ بیٹھا، کسی نے کہا سر بتائیں حکم کیا ہے، دیر ہو گئی ہے، آپ نے چاند کے بعد کیا خبر کیا ہے جو ہم نے شائع کرنی ہے؟ تو اس انگریز نے بتایا کہ آج خبر یہ شائع کرنی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پادریوں کو جان کے لالے پڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ ایک آدمی، کسی نے کہا کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، پادری نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو لکھے پڑھے آدمی ہیں، تو کہتے ہیں اس لیے تو مسلمان ہوں کہ لکھا پڑھا ہوں،
میرے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھا ہوا بنایا، پڑھا ہوا بنایا، لکھنے پڑھنے سے مجھے تعارف ہے۔ اس نے کہا لوگوں نے کہ ہوا کیا ہے؟ تو نے کوئی کتاب پڑھی، کوئی حدیث پڑھی، کوئی ان کا مسلمانوں کا قرآن پاک پڑھا کہ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، کیا خوبی دیکھی تو نے؟ تو اس نے کہا کہ میرے خوبی یہ ہے کہ میں نے رات جو سنی ہے، مسجد سے اذان سنی ہے، میں نے اعلان سنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے کانوں میں آواز آئی ہے، مغرب کی سنی ہے، عشاء کی سنی ہے، فجر کی سنی ہے، تو میں مسلمان ہو گیا۔ یار مسلمان کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے قسم ہے بنانے والے، پیدا کرنے والے کی، جب میری چاند گاڑی چاند پر اتری ہے تو یہی الفاظ تھے جو وہاں کہے جا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ بندہ جسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے، جس کا قبضہ تحت سرا سے عرش اولا تک ہے، جس کا غلبہ مشرق و مغرب جنوب و شمال پر طاری ہے۔ اس لیے اب اس وقت اس نے اعلان کر دیا، اخبارات لکھ بھی دیا، مگر اس کا گراؤ اتنا ہوا، اتنا گراؤ ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ بولا نہیں، دب گیا۔ کاش کہ وہ پکا رہ جاتا تو بہت اچھی بات تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی ذکر کر رہا ہوں کہ چاند بھی نوکر ہے، ستارے بھی نوکر ہیں، سورج بھی نوکر ہے۔ اماں جی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بارے میں ایک شعر فرمایا ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی، لنا شمسن وللآفاق شمسن، سورج کی بات یاد آ گیا۔ اماں جی فرماتے لوگوں تمہارا بھی آفتاب ہے اور میرا بھی آفتاب ہے، لنا شمسن وللآفاق شمسن۔ آگے فرماتی وہ شمسی خیر من شمس السمائی، اور میرا سورج جو ہے وہ آسمان کے سورج سے بہت آگے ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لوگوں نے کہا اماں جی کیسے، آپ کا سورج کیسے اچھا ہے؟ تو فرماتی ہیں وہ شمس السماء تطلع بعد فجر، لوگوں آسمان کا آفتاب تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ شمسی طالع بعد العشاء، اور میرا آفتاب تو راتوں کو بھی جگمگاتا رہتا ہے۔ حضور